وفاد رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. رمضان، افطار اور امن آج کے پروگرام کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق میں سے ہر مرد اور عورت کو مختلف صلاحیتیں اور قابلیتیں ودیعت کر رکھی ہیں. اگر کسی مرد اور عورت کو اپنی ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کا بر وقت ادراک ہو جائے اور وہ ان قابلیتوں اور طاقتوں کو مثبت رنگ میں بروئے کار لانا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت کے تحت ایسے مرد اور عورت کو زندگی میں کامیابیاں بھی ضرور عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں UK کی ایک شخصیت فتح الحق صاحب کی بھی ہے، جن کو اپنے اندر موجود خداداد صلاحیتوں اور قابلیتوں کا بر وقت ادراک ہو گیا تھا اور وہ ان صلاحیتوں اور قابلیتوں کو مثبت رنگ میں استعمال بھی کرتے ہیں. میں خود ان کو ذاتی طور پر اس وقت سے جانتا ہوں جب کہ وہ جرمنی میں رہتے تھے. بعد میں وہ برطانیہ چلے گئے اور عرصہ دراز سے اب اپنی خداداد صلاحیتوں اور قابلیتوں کو انسانوں کی معاشرتی اور سماجی بھلائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس وقت جاری رمضان المبارک کے مقدس مہینہ میں انہوں نے افطاری کا ایک ایونٹ عامر شہزاد صاحب کی مدد سے آرگنائز کیا. اس ایونٹ کا بنیادی مقصد اس وقت جاری اسرائیل فلسطینی قضیہ اور یوکرین روس جنگ کے پس منظر میں امن کے موضوع پر بات چیت کرنا تھی. اس پروگرام میں 70 معززین نے شمولیت کی. معزز مہمانوں میں برطانوی شاہی خاندان کی نمائندگی میجر اسٹان ہارڈی نے کی. ان کے علاوہ متعدد کونسلرز، کمیونٹی لیڈرز، مختلف مذاہب کے نمائندگان نے بھی شمولیت اختیار کی. پروگرام کا آغاز عزیزم صادق ایوب نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جس کا انگلش ترجمہ لقمان قمر صاحب نے پیش کیا. مکرمی صباحت کریم صاحب اور مکرمی فتح الحق صاحب نے اپنے اپنے خطاب میں ماہ رمضان کی اہمیت پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی اور اس وقت فلسطین اور یوکرین میں جو قضیے چل رہے ہیں وہاں پر امن کے قیام کے حصول کے لیے مذاکرات، مکمل انصاف اور ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالنے پر زور دیا. تقریب کے دوران معزز مہمانوں نے بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پروگرام کا اختتام اجتماعی دعا سے ہوا اور تقریب کے شرکاء کی خدمت میں افطاری اور شام کا کھانا بھی پیش کیا گیا. آخر میں شرکاء کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنائی گئی. بعض معززین نے اس تقریب کے بارے میں اپنے تاثرات بھی دیے ہیں جو آپ ایک ویڈیو کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تاثرات انگریزی زبان میں ہیں، تاہم سب میں ایک بات بہرحال مشترک ہے کہ سب نے اس پروگرام کو بہت سراہا اور ہڈرسفیلڈ کی احمدیہ کمیونٹی کی دنیا میں امن اور معاشرہ میں رواداری اور محبت پیدا کرنے کی اس مساعی کو بہت سراہا. اب آپ چند معزز مہمانوں کے تاثرات بھی ملاحظہ کر لیں. A worker for the South Huddersfield Churches Together, which is a Christian organisation in the south of Huddersfield. We want to develop links and relationships with the community. Coming to an event like this is so important. As a representative, I was completely honoured to receive the invitation, and it's been lovely to share, as has already been said, with other faiths and with yourselves as well. I particularly feel that your message of peace and harmony is very important to all of us in these awful times at the moment. So it's been enlightening, and I can take that back to the Christians that I know, and they will definitely appreciate it and be praying with you as well as for you. His Majesty is a keen believer in the pursuit of peace, and I know that he supports the message that I said earlier when I was speaking earlier about that comes through so strongly from the Holy Quran, that peace is absolutely got to be the goal that we're all aiming for. So it's not just about the fasting, it's about all of the issues that Ramadan stands for, the generosity, the mercy, the support for people who are worse off than oneself and so on. But peace is the thing that the world desperately needs now. My name is Harpreet Pull. I'm the Labour candidate for MP for Huddersfield. So I want to thank you very much and to the Huddersfield Ahmadiyya community for inviting us to the big iftar today. Yeah, I
there's a message of unity, there's a message of peace that definitely came through. There's a lot of reflection that happens during Ramadan. I know it's a spiritual time as well. And I think one of the biggest things that came through was that we must all work together for peace at a time where globally, unfortunately, we're seeing too many conflicts. And I think that's something that will be important to me and many of the people in the room today. So thank you for that. So my name is Councillor Amanda Pinnock and I'm Councillor for the Ashbrow Ward. First of all, I'd like to thank the Ahmadiyya Association, Muslim Association, for inviting myself and everyone else to the big iftar today and to celebrate breaking fast with you all. It's important that communities get to understand communities and that we can work together and learn from each other, to exchange important messages and learn from each other. One of the things that I think I've learned today in particular is the importance of fasting, not just for the Muslim community, but also the importance of fasting really, and how everybody can benefit from fasting. I thought it was great to hear from one of your brothers who talked about the health benefits of fasting. That's made me think about it. Not just about giving up food, because food's important, but actually what it represents. The opportunity to put aside things that you may enjoy and to use that time to reflect on God, to reflect on peace, to reflect on yourself and how you can be a better person, how you can be a better individual, and how you can use that to benefit and pass on to other people. Because it's not just about me as an individual, it's about what I can give, how I can support other people out there in the community. And as a councillor, that's one of the main things, that's one of the main functions, one of the main roles that we have as a councillor to support other people. I think today's event has been great because I've got to meet lots and lots of different people. People from this community, but also from different faiths. So it's really good, and you're to be commended. You've opened up the mosque to all the community and all the faith groups, so we can just get together and talk. And as an employer, I think that's really important. Taking the message that that we're all one family. People may have different faiths, but we've all got the same agenda. We want to live in peace and